ملت ابراہیمی کی پیروی کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 125 میں فرماتا ہے فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، تم ابراہیم کی پیروی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیوں کر رہا ہے؟ لوگوں سنو، آج بات لیتے جاؤ کہ ہمارے سارے کے سارے مسائل کا حل ملت ابراہیمی کی پیروی میں اللہ تبارک و تعالی رکھا ہے۔ آج ہمارے کتنے مشکلات ہو، کتنے دشواریاں ہو، ہمارے قرض کے مسائل ہو، شادی بیاہ کے مسائل ہو، لین دین کے مسائل ہو، کاروبار میں ناکامی ہو، پیداوار میں کمی ہو اور خاندانی مسائل ہو، سارے کے سارے مسائل کا حل ملت ابراہیم میں رکھا گیا ہے۔ جو تلاش کرے گا اس کو ملنے والا ہے، جو چھوڑ دے گا وہ محروم ہونے والا ہے۔ کرام ملت ابراہیمی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ لوگوں ہر جگہ تم بااخلاق رہنا، اپنوں کے ساتھ بااخلاق رہنا اور ان کے ساتھ بااخلاق رہنا، پڑوس کے ساتھ بااخلاق رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ بااخلاق رہنا، اپنوں کے ساتھ بااخلاق رہنا، دوست کے ساتھ بااخلاق رہنا اور دشمن کے ساتھ بااخلاق رہنا۔ مقیم ہو تب بھی بااخلاق، مسافر ہو تب بھی بااخلاق، پڑوس ہو تب بھی بااخلاق، تاجر ہو تب بھی بااخلاق، لینے والے ہو تب بھی بااخلاق، دینے والے ہو تب بھی بااخلاق، معلم ہو تب بھی بااخلاق، مقرر ہو تب بھی بااخلاق اور انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ دار ہو تب بھی بااخلاق رہنے کی تعلیم ملت ابراہیم ہمیں دیتی ہے۔ سامعین کرام کیا کہنا، آج ہمارا معاشرہ ایسے ہو چکا ہے کہ اپنے ہی ہمارے جلوے کرتے ہیں اور اپنے ہی دشمنی کرتے رہتے، ایک دوسرے میں اختلاف پیدا ہوتے جا رہا ہے۔ سامعین کرام یاد رکھیں یہ اختلاف، یہ انتشار مسلمانوں کو ترقی میں رکاوٹ بننے والا ہے۔ ذرا غور کریں، ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں سب سے پہلے جو وائس چانسلر بن کر آئے تو کچھ پروفیسر ان کے پاس آئے، آ کر کہا تھا ہماری یونیورسٹی کے اندر کچھ ایسے پروفیسر ہیں جو انتہائی رجعت پسند نہیں، انہیں ہمارے یونیورسٹی سے نکال دینا چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تو ان لوگوں کی فہرست لے کر آؤ، تو ان لوگوں نے 200 لوگوں کی فہرست لے کر آئے اور اس کے بعد کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کر شکایت کی کہ صاحب ہماری یونیورسٹی کے اندر بہت سارے کمیونسٹ مائنڈ کے لوگ جو ہمارے پاس ہیں انہیں نکال دینا چاہیے، منحرف قسم کے لوگ ہیں انہیں نکال دینا چاہیے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ان کی فہرست لے کر آؤ۔ ادھر سے 200 کی فہرست آ جاتی ہے، آپ نے ادھر سے 200 کی فہرست قبول کی، ادھر سے 200 فہرست قبول کی، 400 ہو گئے۔ آپ نے پوچھا ہمارے پاس امپلائز کتنے ہیں تو کہا گیا کہ ہمارے پاس 300 امپلائز ہیں۔ غور کریں، ہم جو ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کہتے ہیں کہ امت کی تباہی کا آغاز ہو چکا ہے کہ بھائی 300 لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں تو 400 نام بن جاتے ہیں۔ گویا ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو نہ سمجھنا، ایک دوسرے پر الزام ٹھوکنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے ذاکر حسین نے کہا تھا۔ سامنے کرام یاد رکھیں آج ہمارے مسئلہ ٹوٹلی الٹا ہو چکا ہے، ہماری فیلنگ الٹی ہو چکی ہے، ہمارا سمجھنا الٹا ہو چکا ہے۔ غور کریں، ہمارے جائزہ ہماری خیانت کا جائزہ لیں۔ ہم 100 روپے کا نوٹ لے کر سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ نوٹ کتنا ہلکا دکھتا ہے اور کتنا چھوٹا دکھتا ہے، لیکن وہی 100 کا نوٹ لے کر مسجد میں جاتے ہیں وہ نوٹ کتنا بھاری نظر آتا ہے، وہ نوٹ کتنا مہنگا نظر آتا ہے، وہ نوٹ کتنا بڑا نظر آتا ہے۔ اگر دارالسلام میں معمولی ایم پی صاحب ہم سے کہے کہ ہم کل صبح تم سے 11 بجے ملاقات کرنے والے ہیں تو 10:30 بجے جو ہے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین بلاتا ہے، کائنات کا بادشاہ بلاتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ بلاتا ہے، فجر میں بلاتا ہے، ظہر میں بلاتا ہے، عصر میں بلاتا ہے، لیکن ہے کوئی مائی کا لال جو اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے چلے جائے؟ امام الاحمدی صاحب کی دعوت پر 1 گھنٹہ پہلے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ بلاتا ہے ہم کو، لیکن ہم کوئی نظر نہیں رکھتے۔ اور کتنا ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی آج ہم راشن کی دکان پر جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، لائن میں کھڑے ہونا پڑتا ہے تو 2 گھنٹے کھڑے ہوں تب بھی چہرے پر کوئی بل نظر نہیں آتا، لیکن 10 منٹ کی نماز کے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب 10 منٹ کے بجائے 15 منٹ کریں تو چہرے بدل جاتے ہیں، رنگ بدل جاتے ہیں، آنکھیں لال ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے رویہ ہے۔ اور لوگوں دیکھو اخبار کی باتوں پر ہم یقین ہو جاتا ہے، قرآن کی باتوں
پر ہمیں یقین نہیں ہوتا، پیارے نبی کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ اور غور کریں، گانے بہت جلد یاد ہو جاتے ہیں لیکن دو چار حدیثیں یاد نہیں ہوتے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ساری باتیں یاد آتی ہیں لیکن ہاتھ دعا سے اٹھتی ہیں تو کچھ یاد نہیں آتا۔ دوستو یہ ہمارا جو ہے رویہ ہوتے جا رہا ہے۔ دوستو یاد رکھو، آج ہمارے نوجوانوں کو ایک جو ہے جدید بت پرستی سے بھی روکنا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جدید بت پرستی سے روکنا ہے۔ آپ پوچھیں گے جدید بت پرستی کیا ہوا کرتی ہے؟ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4,500 سال پہلے دعا کی تھی کہ وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، باری تعالیٰ تو مجھے بتوں کی پرستی سے روکنا اور میرے اولاد کو بتوں کی پرستی سے روکنا۔ تو لوگوں، آج بھی ہمیں جدید بت پرستی کو روکنا ہے۔ آج کی جدید بت پرستی کیا چیز ہے؟ آج کی جدید بت پرستی یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے آئیڈلس ہے، یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے بت ہیں جو چلتے پھرتے نوجوانوں کو گمراہ کرتے جا رہے ہیں۔ ان بتوں نے نوجوانوں کو تباہ کر دیا، ان بتوں نے نوجوانوں کو اللہ سے جدا کر دیا، ان بتوں نے آخرت کو بھلا دیا، ان بتوں نے جنت کو بھلا دیا، ان بتوں نے جہنم کو بھلا دیا، ان بتوں نے عذاب قبر کو بھلا دیا، ان بتوں نے آرام کرنا سکھایا، ان بتوں نے انجوائے کرنا سکھایا۔ گویا 4,500 سال پہلے کے بت اللہ سے غافل کرتے تھے تو یہ آخرت سے غافل کر رہے ہیں۔ ان بتوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ دوستو نوجوانوں پر غور کرو، کیوں یہ نوجوان امت کا سرمایہ ہے۔ آج نوجوان کیا کرتے جا رہا ہے، آج نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ ہاں اس پر غور کریں دوستو۔ نوجوانوں پر اپنے بچوں پر جو ہے نظر رکھو، ان کی چیٹنگ پر جو ہے نظر رکھو۔ نوجوانوں فیس بک سے بچو اور چیٹنگ سے بچو، اور نوجوانوں آج ہے کیبل ایکسائٹ کا استعمال زیادہ ہوتے جا رہا ہے، اس سے روکیں، خود بھی رکیں، دوسروں کو روکیں۔ اور ہمارے بہنوں سے میں کہوں گا کہ میرے بہنوں اپنے بچیوں کی حفاظت کریں، اس لیے کہ بچی کیا کر رہی ہے اس کی خبر ہونا چاہیے، بچی کیا پڑھ رہی ہے اس کی خبر ہونا چاہیے، موبائل نمبر کس کے ہے اس کی خبر ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تباہ ہو جائیں گے۔ دوستو ہمارے نوجوان نشے میں جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کالجز کے اندر وائٹنر کا استعمال کرتے جا رہا ہے اور فیشن کے طور پر سگریٹ پیتے جا رہے ہیں، نوجوان اپنی چیز تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کو نشہ سے بچانا ہوگا، سگریٹ سے بچانا ہوگا، گٹکے سے بچانا ہوگا، یہ سارے کام ہمیں کرنا ہوگا۔ دوستو آج جو ہے غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پیروی کرو گے تو کیا ملنے والا ہے؟ پیروی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی علم سے نوازنے والا ہے، پیروی کرو گے اللہ تبارک و تعالی حکومت سے نوازنے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی تھی۔ سلیمان کو حکومت دی، انہوں نے ابراہیم کی پیروی کی تھی۔ یوسف کو حکومت دی، انہوں نے جو ہے ابراہیم کی پیروی کی تھی۔ یوسف کو علم دیا، ابراہیم کی پیروی کرنے کے لیے علم دیا۔ ذرا غور کریں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خیر سلیمان بن داؤد بین العلم والملک والمال فاختار العلم فأوتي الملك والمال۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مال، علم اور حکومت یعنی سلطنت تینوں کو اختیار دیا۔ تم جو چاہے اختیار کر لو، ہم تمہیں دینے تیار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا تو اللہ فأوتي الملك والمال، علم کی وجہ سے سلطنت بھی دی گئی، مال بھی دیا گیا۔ دوستو آج دیکھیں علم سے مراد آج ہم انجینئر ضرور بنتے ہیں، ڈاکٹر ضرور بنتے ہیں، لیکن دینی علم سے ہم کتنے دور ہیں۔ آج ہماری بہنوں کو اپنے 50 روپے والے کانٹے خریدنے وقت ہے، مہندی کی ڈیزائن خریدنے وقت ہے اور سوٹ خریدنے وقت ہے، لیکن ایک 10 روپے کتاب خریدنے میں توفیق نہیں ہوتی۔ لال بازار میں کیا کہاں ملتا ہے سب کو پتا ہے، لیکن ہماری دینی کتاب کہاں ملتی ہے کسی کو پتا نہیں۔ اور یہ جو ہے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی سیڑھیاں ہر جگہ ہم لے لیتے ہیں، لیکن کتابوں سے ہم جو ہے بہت ناواقف ہیں۔ دوستو علم سے اپنی تعلق جوڑنا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی غور کرو، ابراہیم کی پیروی کرو گے اللہ خود بخود حکومت سے نوازے گا۔ اور غور کرو، آؤ میں تاریخ کی بات کو بتاتا چلوں، آج یہ بات لے کر جاؤ، کوشچن کو لے کر جاؤ، سوال کو لے کر جاؤ اور جواب لے کر جاؤ۔ دنیا سب سے بڑا بادشاہ کس کو مانتی ہے؟ دنیا سب سے بڑا بادشاہ کس کو مانتی ہے؟ سکندر اعظم کو سب سے بڑا بادشاہ مانتی ہے نا، الیگزینڈر اس کو سب سے بڑا بادشاہ مانتی ہے۔ وہ کیا تھا؟ مقدونیہ کا ایک بادشاہ کا بیٹا